بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ فرعون۔ بعد تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام موصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعد مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام موصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 سال کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیمت دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا فرعون نے لوگوں سے، میں تمہارا رب سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس دنیا میں بھی عذاب پایا، اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعوی خدائی کا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا، وہ سیر و سیاحت کو نکلا۔ یو شخنا شہر کا نام ہے۔ سیر کرتا ہوا وہ وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا، جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزے پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دو دکانداروں سے اس نے کہا، ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل اور ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کو جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کرنے کے بعد دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، پھر وہ خربوزے سے اس وعدہ پر بیچ کر واپس آ گیا اسی جگہ پر کہ مالک کے خربوزے سے جا کر کہا، یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اس شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزرے تو غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ کون سا کام تو کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، داروگی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں، بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی دروگی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے 1 درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مکر باندھ بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دار وفائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جیل سے اس کو پیار کرتا اور
خلت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 سال تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدمی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا اور کہا، اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے، اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال جزیہ رعیتوں پر معاف کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے جزیہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 2 سال کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کیں، اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کی فراغت ہوگی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر جا بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور 4تھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، امراء اور غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سر بند چونکا۔ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 سال کا جزیہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگے، اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان نے اس سے کہا، اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور مجھ کو ہی معبود جانے اور میری پرستش کریں۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم رو میں درس و تدریس نہ دینے پائیں،
اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ یہ امان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا، ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ مثل چوپائے وہ ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے۔ بس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ اور اس حالت پر 40 سال گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور بے عوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا، مثل محنت، بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، علاوہ بعض القیاس، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا، غرضے کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل قوم سے تھیں، اور وہ بڑی حسین و جمیل تھیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھیں، اور ان کے خصائل بھی شرح فاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا، اور بعد مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کا پرستندہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھی۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، تیسری خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں بی بی آسیہ، کیونکہ یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 سال تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ نہا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائی۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا،
اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کے جس کو عزت نہیں اور صاف نہیں بول سکتا۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا، اس بات کو لوگوں نے نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اس کا کہا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ پس چاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 سال کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ آ رہا، اور یہ دیکھ کر فرعون ملعون کو قوم نے اکٹھے ہو کر کہا، اگر تو ہمارا رب ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منظر پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بے عوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دینا، میں کی زندگی میں ہی دے دے، دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخر میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس کے غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ شخص سے کہنے لگا، اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے، اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا، بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لا کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، مجھے لکھ کر دے دیں، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا، بھائی یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا، میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا، جو بندہ خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند کو سب طرح سے آرام دے، کھانے کو دے، تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔
وہ حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی ہے فرعون دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا پانی تو کھڑا رہے تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اگر تو کہے گا اے پانی تو جاری ہو جا تو وہ پانی جاری ہو جائے گا۔ الغرض وہ تیرے فرمان کے بیر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر خوش ہو کر اس میدان سعید اعلیٰ سے اپنے گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف جاتا۔